اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جالی ولاگز۔ دوستوں، آج جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جس عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، وہ بانی پاکستان، ہمارا فخر، قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی موت کیسے ہوئی، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ان کے آخری وقت میں انہوں نے کچھ باتیں کہی تھی پاکستان کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں، اور انہوں نے اپنے ایک مقصد کے بارے میں باتیں کی تھی۔ اس ساری ویڈیو میں آپ کو وہ بتائیں گے۔ محمد علی جناح کے مصنف ہیکٹر بلائتھو قائد اعظم کے آخری دنوں کی روداد یوں بیان کرتے ہیں۔ مس فاطمہ جناح کا کہنا ہے کہ رحلت سے پہلے کئی سال تک قائد اعظم اور ان کے معالجوں کے درمیان بڑی کشمکش رہی۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ زیادہ محنت ان کے لیے خطرناک ہے، لہٰذا ان کو چند گھنٹے کام کرنے کے بعد دیر تک آرام کرنا چاہیے، لیکن قائد کا عمل ہمیشہ اس کے برعکس ہوتا۔ حالانکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا تھا یہ ان کی صحت کے لیے مضر ہے۔ مس جناح جب انہیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کو کہتی تو اکثر انکار کر دیتے اور کہتے مجھے بہت کام کرنا ہے، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آخری دنوں میں قائد اعظم کا وزن گھٹ کر صرف 17 پاؤنڈ رہ گیا تھا، لیکن ان کا نحیف و لاغر جسم اب بھی جاندار معلوم ہوتا تھا اور آنکھیں میں وہی پرانی چمک باقی تھی۔ ان دنوں جو لوگ ان کے ارد گرد تھے، ان کا خیال ہے کہ قائد اعظم کی جسمانی توانائی ختم ہو چکی تھی اور اب وہ محض اپنی زبردست قوت ارادی کے بلبوتے پر زندہ تھے۔ کرنل الہی بخش، جو کہ ایک کرنل تھے آرمی کے اور وہ ان کے معالج ڈاکٹر تھے، انہوں نے لاہور سے آ کر 24 جولائی کو ان کو معائنہ کیا۔ چند اور ڈاکٹروں کو طلب کر کے قائد اعظم کا طبی معائنہ کرایا۔ نتیجہ سخت مایوس کن آیا تھا اس سے۔ کرنل الہی بخش کو شروع سے ہی یہ اندیشہ تھا کہ قائد اعظم کے پھیپھڑے کسی مہلک مرض میں مبتلا ہیں۔ اب طبی امتحان کے نتیجے سے ان کے رویے کی تصدیق ہو گئی۔ کرنل الہی بخش اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کو یہ منحوس خبر سنا کر میں نے اپنی نظریں ان کے چہرے پر گاڑ دیں۔ اسے سن کر ان کے سکون میں بالکل خلل نہ پڑا اور انہوں نے پوچھا، آپ نے مس جناح کو خبر دی؟ جب میں نے اس بات میں جواب دیا تو وہ بولے، یہ آپ نے برا کیا، آخر وہ عورت ہیں۔ بہرحال جو ہو چکا سو ہو چکا، اب مجھے یہ بتائیں کہ علاج میں کتنا عرصہ لگے گا؟ میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں اور آپ بلا جھجک ساری حقیقت مجھے بتا دیجیے۔ ڈاکٹر نے سب کچھ بتایا، لیکن ان کی معمولات میں کوئی فرق نہ آیا۔ 9 اگست کو ڈاکٹروں کی رائے ہوئی کہ زیارت کی بلندی مریض کے حق میں اچھی نہیں، انہیں کوئٹہ منتقل کر دینا چاہیے۔ 13 تاریخ کی صبح قائد اعظم کو بتایا گیا کہ روانگی کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا، میں کپڑے کو بدل لوں، شب خوابی کا لباس پہن کر میں ہرگز گھر سے نہ نکلوں گا۔ چنانچہ قائد اعظم نے نیا کوٹ پیش کیا گیا جو انہوں نے کراچی میں سلوایا تھا اور پہلے کبھی نہ پہنا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے پمپ شوز پہنے۔ اس کے بعد سرمئی ریشمی ڈوری گلی میں ڈالی۔ 50 سال قبل انہوں نے یک چشمہ لگانا شروع کر دیا جب وہ لندن میں زیر تعلیم تھے اور پیدل اپنی درسگاہ کنگسٹن میں واقع اپنی قیامگاہ تک جایا کرتے تھے۔ آج موت کے سائے میں بھی اپنے یک چشمہ نہ بھولے۔ پھر ان کے ADC مظہر احمد نے 2 پٹھان خدمتگاروں کی مدد سے قائد اعظم کا نحیف جسم اٹھا کر اسٹریچر پر رکھ دیا اور انہیں لے جا کر کار میں لٹا دیا۔ جب ہم کوئٹہ ریزیڈنسی میں پہنچے تو میں قائد اعظم کو ان کے بستر پر لے گیا۔ انہیں لٹایا تو وہ مسکرا دیے، لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ 29 اگست کو یکایک ان کی قوت ارادی جواب دینے لگی اور انہوں نے کرنل الہی سے کہا، آپ کو معلوم ہے جب آپ پہلی دفعہ زیارت آئے تو میری خواہش تھی کہ میں زندہ رہوں، لیکن اب مجھے اس کی کوئی فکر نہیں کہ میں زندہ نہیں رہوں گا۔ یہ بات بہت ہی عجیب تھی۔ کرنل الہی بخش نے اپنی ڈائری میں اس کے بارے میں لکھا کہ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے ہیں۔ میں اس مایوسی کی وجہ سے نہ سمجھ سکا۔ خود انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ ان کا مقصد زندگی اب پورا ہو چکا ہے، لیکن اس توجہ سے میری تسلی نہ ہوئی، بلکہ یہ یوں محسوس ہوا کہ یہ بات محض مجھے ٹالنے کے لیے کہی گئی ہے۔ اصل وجہ میرے لیے معمہ بنی رہی۔ میں دل میں سوچتا رہا، کیا 5 ہفتے پہلے ان کا مشن مکمل نہ ہوا تھا؟ کیا ان 5 ہفتوں میں انہوں نے کوئی کام ایسا کیا تھا جس نے انہیں یہ احساس دلایا کہ ان کا مقصد زندگی اب مکمل ہو گیا ہے؟ ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہ تھا، لیکن میں نے یہ ضرور محسوس کیا کہ کوئی بات ان دنوں میں ایسی ہوئی ہے جس نے ان کا عزم زندگی کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ 5 ستمبر کی شام قائد اعظم کو نمونیا ہو گیا۔ اس حالت میں وہ اکثر بڑبڑاتے رہتے۔
اس حالت میں جو آخری فکرے ان کی زبان سے نکلے وہ کشمیر سے متعلق تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قائد اعظم کشمیر سے کتنا پیار کرتے تھے۔ 10 ستمبر کو کرنل الہی بخش نے مس جناح کو مطلع کر دیا کہ ان کے بھائی اب چند دن کے مہمان ہیں۔ دوسرے دن کوئٹہ کی ہوائی اڈے پر 3 طیارے اترے۔ قائد اعظم کو اسٹریچر پر ڈال کر ہوائی اڈے جہاز تک پہنچا دیا گیا۔ جہاز کے انگریز پائلٹ اور اس کے باقی عملے نے صف میں کھڑے ہو کر گورنر جنرل کو سلامی دی۔ قائد اعظم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھا کر ان کو سلام کا جواب دیا، پھر ہوائی جہاز روانہ کیا۔ دوپہر کو 4:15 بجے جہاز ماڑی پور کراچی کے ہوائی اڈے پر اترا۔ جہاز کے پاس کرنل ناوز کھڑے تھے۔ انہوں نے قائد اعظم کے اسٹریچر کو ہوائی جہاز سے باہر جاتے ہوئے دیکھا، اور جب اسٹریچر کا رخ سورج کی طرف ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم نے اپنا ہاتھ چادر سے نکالا اور آہستہ سے اٹھا کر اپنی آنکھوں پر رکھ لیا تاکہ سورج کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ اسٹریچر ایک فوجی ایمبولینس میں رکھ دیا گیا۔ پھر مس جناح اور سسٹر ڈینہم بھی اس میں سوار ہوگی۔ سسٹر ڈینہم کے بارے میں بتاؤں، یہ قائد اعظم کی خدمتگار تھیں اور وہ شہر کی طرف روانہ ہوگی، لیکن تھوڑی دور جگہ مہاجروں کی ایک گنجان بستی سے ذرا آگے ایمبولینس خراب ہو گئی۔ سسٹر ڈینہم نے اس کی آمد کی گھڑی کا حال یوں بیان کیا کہ ہم مہاجروں کی بستی اور اس کیچڑ سے زیادہ دور نہ تھے اور مکھیوں نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ میں نے ایک دفتی کا ٹکڑا ڈھونڈ نکالا اور اس سے مسٹر جناح کے منہ پر پنکھا جھلنے لگی تاکہ مکھیاں نہ بیٹھ پائیں۔ چند منٹ تک ان کے پاس میرے سوا کوئی نہ تھا۔ اس اسنا میں انہوں نے میری دلجوئی اس انداز میں کی کہ میں ساری عمر نہیں بھول سکتی۔ انہوں نے اپنا بازو چادر میں سے نکالا اور اپنا ہاتھ میرے بازو پر رکھ دیا۔ وہ زبان سے کچھ نہ کہہ سکے، لیکن ان کی آنکھوں سے ان کا جذبہ تشکر کا پورا طرح اظہار ہو رہا تھا۔ میں ان کی جو کچھ خدمت کر سکتی تھی، ایک نکاح اس کا ایک مکمل صلہ تھی۔ اس سے بہتر صلہ مجھے کیا مل سکتا تھا؟ اس وقت یوں محسوس ہوتا تھا قائد اعظم کی ساری روح ان کی آنکھوں میں اتر آئی ہے۔ دوسری ایمبولینس پر سفر کی آخری منزل شروع ہوئی اور وہ 6:10 پر گورنمنٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ڈاکٹروں نرسوں نے ایک مقوی قلب دوا پلانے کی کوشش کی، لیکن دوا حلق میں اترنے کے بجائے ان کے دہانے سے بہہ کر باہر گر گئی۔ 9:50 پر کرنل الہی بخش نے جھک کر آہستہ سے کہا، جناب، ہم نے آپ کو طاقت کا ٹیکہ لگا دیا ہے، خدا نے چاہا تو آپ سلامت رہیں گے۔ اس پر قائد اعظم نے سر کو جنبش دی اور پھر آخری مرتبہ ان کی آواز سنائی دی، نہیں، اب میں نہیں بچوں گا۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنی خود نوشت میں ان کے آخری لمحات کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا اور سر اور آنکھوں کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے بات کرنے کی آخری کوشش کی اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگی، فاتح خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان کا سر آہستگی سے قدر دائیں جانب کو ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ میں چینختی چلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی، ڈاکٹر جلدی کیجیے، میرا بھائی مر رہا ہے۔ ڈاکٹر لوگ چند منٹ میں پہنچ گئے اور انہوں نے قائد اعظم کو معائنہ کرنا اور انہیں انجیکشن دینا شروع کر دیے۔ میں وہاں خاموش اور بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے ان کا پورا جسم سر سے پاؤں تک ایک سفید چادر میں ڈھانپ دیا۔ میں جانتی تھی اس کا مطلب کیا ہے، موت نے انہیں اس زندگی سے دوسری زندگی میں لے جانے کے لیے آ چکی تھی۔ کرنل الہی بخش بوجھل قدموں کے ساتھ میری جانب بڑھے، اپنے دائیں ہتھیلی میرے کندھے پر رکھی اور چھوٹے سے بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ ان آنسوؤں نے ایک ایسی زبان میں مجھ تک وہ معلق خبر پہنچا دی جس میں نہ الفاظ ہوتے ہیں اور نہ کوئی آرزو۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو تلاش کیا، مگر میرے اندر آنسوؤں کے تمام سوتے شاہد خشک ہو چکے تھے۔ میں چینخنا چاہتی تھی، چلاتی، مگر میری آواز خاموشی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب چکی تھی۔ میں خود کو گھسیٹتے ہوئے مشکل تمام ان کے بستر تک پہنچی اور خود کو لکڑی کی بے جان گیلی کی طرح فرش پر گرا دیا۔ میں اپنے ارد گرد سے بے خبر اپنے آپ کو اس ناقابل تلافی نقصان میں مکمل طور پر گم کر چکی تھی۔ مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں وہاں کب تک بیٹھی رہی۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ معمر خاتون، جسے میں نے اس سے پہلے نہ تو کبھی دیکھا تھا اور نہ میں اسے جانتی تھی، اس نے میرے گلے میں بانے ڈال کر چپکے سے میرے کان میں قرآن کی یہ آیت سرگوشی کی، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 ستمبر 1948 کو وفات پائی۔ آپ کی عمر 72 سال تھی۔ آپ نے پاکستان کی عظیم تحفہ ہمیں دیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسامہ جالب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔